والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم وہ پتے نہیں جو گر جائیں ہواؤں سے، ان آندھیوں سے کہہ دو کہ اپنی اوقات میں رہیں۔ انتہائی قابل احترام دوستو، عزیزو اور بالخصوص میڈیا کے جو یہاں پہ ذمہ داران تشریف فرما ہیں، آج کی یہ پریس کانفرنس آزاد کشمیر کے جو موجودہ کشیدہ حالات ہیں اس تناظر میں یہاں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں بانی آزاد کشمیر سردار محمد ابراہیم خان مرحوم کی جلائی گئی شمع اور پھر سردار خالد ابراہیم خان مرحوم کی 40 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی جو مارز وجود میں آئی، اس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ مخاطب ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے مرکزی صدر شیخ فضل کریم ایڈوکیٹ صاحب، اور ان کے ساتھ شیخ فضل کریم ایڈوکیٹ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرکزی سیکرٹری جنرل جموں کشمیر پیپلز پارٹی غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے پوتے اور سردار خالد ابراہیم خان صاحب کے فرزند ارجمند سردار اسد ابراہیم خان صاحب، اور ان کے ساتھ مرکزی سیکرٹری اطلاعات سردار نوید حیات خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اور آج کی جو موجودہ صورتحال ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس حوالے سے تفصیلاً جو ہے وہ صدر جماعت اور سیکرٹری جنرل آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اراکین پریس کلب اسلام آباد، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے چند باتیں کر سکیں۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر جموں کشمیر پارٹی نہایت ہی پریشان ہے اور اس کا پرامن حال چاہتی ہے۔ تو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں یا جو بھی جموں کشمیر پارٹی کا لائحہ عمل ہے اس کے بارے میں مرکزی سیکرٹری جنرل جناب اسد ابراہیم صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کا، صحافیوں کا بہت شکریہ کہ آج وہ اس نوٹس پہ ہماری بات سننے کے لیے سب اکٹھے ہوئے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں۔ جس طرح ساتھیوں نے اور صدر صاحب نے ذکر کیا کہ موجودہ صورتحال پہ ہم آج اپنا موقف رکھنے آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں، تو جو شروعات ہم نے پچھلے 5 تاریخ کے بعد سے جو معاملات ابھی تک 16-17 دن میں دیکھے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو میڈیا سے اب چھپی ہوئی نہیں ہے، ساری چیزیں واضح ہیں۔ میں جموں کشمیر پارٹی کا آپ کے سامنے موقف رکھوں گا۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی جس قیادت اور جس نظریے سے آپ کے سامنے چلتی آئی ہے اور اپنا ایک سیاسی موقف لے کے چل رہی ہے، میں آپ کو پھر سے یاد دہانی بھی کراؤں گا اور اپنی بات واضح طور پہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ 19 جولائی 1947 آبی گزر سری نگر میں سردار محمد ابراہیم خان صاحب بانی صدر آزاد کشمیر کے گھر میں قرارداد علاقے پاکستان پاس ہوئی۔ یہ وہ قرارداد ہے جس نے تعین کیا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے ساتھ ہم نے الحاق کیا۔ آزاد کشمیر کے خطے کے جتنے عوام تھی اس وقت ان کی جو سٹرگل تھی، ان کا جو موقف تھا، جو سیاسی اس وقت جو بنیاد رکھی گئی وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کی رکھی گئی۔ اور آج جب ہم اس طرح کی صورتحال دیکھتے ہیں آزاد کشمیر میں تو ہمیں بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو آزاد کشمیر کے خطے سے بالخصوص پونچھ سے جو تحریک شروع کی گئی سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں، آج ہم اس 78 سال کے بعد جو صورتحال وہاں دیکھتے ہیں اس پہ ہمیں تشویش بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے 5 سال میں بالخصوص جو پچھلے 5 سال میں جو ایک سیاسی عمل جو رہا، جو 4 حکومتیں وہاں پہ بدلیں، اس پہ ہمیں اعتراض بھی رہا اور بالخصوص جموں کشمیر پارٹی کا اس میں کوئی حصہ اس حصے میں نہیں رہی، اس 4 وزیر اعظم جو آئے۔ اب سب سے پہلے تو ہم جو اموات ہوئی 5 تاریخ سے لے کے اب تک دونوں طرف میں فورسز کی اور جو ہمارے وہاں کے جو ہمارے بھائی ہیں ان سب سے تعزیت بھی کرتے ہیں ساری اموات کی۔
اور جو 5-8-10 دنوں میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان پہ ہماری جو ہماری رائے ہے، جو ہم لوگوں کی تشخیص ہے، وہ ضرور آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ بنیادی طور پہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اس میں جو موومنٹ رہی، جو سیاسی جماعتوں کی موومنٹ رہی، اور جو جموں کشمیر پارٹی کا اس ساری صورتحال میں ایک موقف رہا. جموں کشمیر پیپلز پارٹی ایک ریاستی جماعت وجود میں آئی 1992 میں، اور اس کے بعد سے جو ہماری لیڈرشپ کا اور جو ہمارا کردار رہا وہ اس کی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ کا میرٹ کے حوالے سے، اصول کے حوالے سے، اور بالخصوص کشمیر کے تشخص کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے تشخص کے حوالے سے، اور ہماری تاریخ کے حوالے سے جس طرح کا ہمارا کردار رہا، آپ سب اس چیز سے واقف بھی رہے ہیں. میں چند چیزوں پہ روشنی ڈالوں گا جو پچھلے 2 ہفتے سے ایک صورتحال، کمیٹی کی جو صورتحال ہے، جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور پھر جو 2 سال سے اس جو کمیٹی کی جو جدوجہد ہے، جو وہ اپنا تحریک چلاتے آ رہے ہیں، اس میں بنیادی حقوق سے یہ معاملات شروع ہوئے. آج جب ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو تو اس میں آئینی چیزوں کا بھی حوالہ دیا گیا. اس میں 12 سیٹوں کا میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. 74 کے ایکٹ کی بات کی جا رہی ہے، معاہدہ کراچی کی بات کی جا رہی ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے کہوں گا کہ جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے وہ آئینی جدوجہد میں، جمہوری جدوجہد میں یقین رکھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری آج کی جو حکومت ہے آزاد کشمیر کی اس پہ آتی ہے. وہ اس کی وجوہات ہیں. آپ نے پچھلے 3 سال میں جب سے کمیٹی وجود میں آئی اور آٹے بجلی سے معاملات شروع ہوئے جو ان کے آخر میں تسلیم کیے گئے، بجلی بھی سستی کی گئی، آٹا بھی سستا کیا گیا، اس کے بعد کا جو عمل ہے ہم سب کو اس چیز سے واقف ہونا چاہیے کہ مہربانی سے ذرا خاموشی اختیار کریں گے. جو ہماری جدوجہد اس کی رہی، کائنڈلی اگر ذرا سی سائلنس رکھیں گے. آپ جو جدوجہد رہی اس میں جو جو 4 حکومتیں بدلی، ایک وزیر اعظم ہے جو 48 ووٹ لیتا ہے 53 کے ہاؤس سے، دوسرا وزیر اعظم آتا ہے وہ 36 ووٹ لیتا ہے. یہ جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں، اور جو ان کی جو شاخیں ہیں جو آزاد کشمیر میں ہیں، ان کا جو عمل ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں. جو پاکستان میں ان کی صورت ہے وہ آزاد کشمیر میں یہ ساتھ ہے. 48 ووٹ 53 کے ہاؤس میں سے 48 ووٹ دیے جا رہے ہیں ایک وزیر اعظم کو، اور اس کے بعد یہ ساری جو کمیٹی کے معاہدے کیے گئے، جو ان سے مذاکرات کیے گئے، وہ ان 2 حکومتوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ جو 2 وزیر اعظم آخری تھے، 3 وزیر اعظم تھے، یہ ان کی ذمہ داری تھی ان چیزوں کو ان کے ساتھ یہ معاہدے بھی کرتے رہے. اور اس کے بعد ایک یکدم کوئی ایسے شواہد یہ جہاں تک ہمیں بتائے جاتے ہیں جو عوام کے سامنے آنے چاہیے کہ اس پہ کہا گیا کہ یہ ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا، کالا دم قرار دیا گیا، اور 5 دن کا 30 تاریخ آخری مہینے کی 30 تاریخ کو انہوں نے معاہدہ کیا، اور 5 تاریخ کو اس کو کالا دم قرار دے کے وہاں کی ساری جو آپ کا نیٹ ورک تھا وہ بند کیا گیا، اور اس کے بعد ایک کارروائی شروع کی گئی. میں آپ کو پھر سے کہوں گا، جو بیانیہ ایکشن کمیٹی لے کے چل رہی ہے، جو لوگ ان کے ساتھ، جو عوام جس تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، ان کا ایک اور ایک مقصد تھا اپنے بنیادی حقوق کے لیے نکلنا. جو بات آج رکھی جا رہی ہے سامنے، اس کو پاکستان مخالف بیانیہ جو بنایا جا رہا ہے، جو ان کی تقریروں سے پتہ چلتا ہے، جو آج وہ دھرنے میں بیٹھ کے جو تقریریں کرتے ہیں مخالف بیانیہ بنا رہے ہیں، اس کی ہم بالکل اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اسے مذمت کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو ایک بات کا احساس ہونا چاہیے، جو یہ پچھلے 2 سال میں، پچھلے سال بھی 13 اموات ہوئی، آج ہمیں جو ایگزیکٹ کاؤنٹ نہیں پتہ، لیکن جو دونوں طرف سے اموات ہوئی ہیں اس کا ہم لوگوں کو اندازہ نہیں کہ جانی نقصان سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے. اور پھر جو پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے بیچ میں ایک دوری پیدا ہو گئی ہے ان کچھ عرصے میں، اس کی ذمہ دار آج ہم کس کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ جو اموات ہوئی ان کی ذمہ داری کون لیتا ہے آج؟ میں آپ کے سامنے واضح ایک موقف رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی، میں نے آپ کو جیسے کہا 19 جولائی کا جب ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20 دن پہلے پاکستان کے ساتھ علاقے کا فیصلہ کیا. ہم لوگوں نے اپنی جو ہماری تحریک تھی وہ ہم نے خود شروع کی، اور ہم پاکستان کے ساتھ یقین، ہم تو پاکستان کو جب ہماری قیادت یا جو ہمارا عمل رہا ہے یا جو ہماری سیاسی جو جدوجہد ہے اس میں بہت واضح موقف رکھا کہ جو تسلسل آزاد کشمیر کے لوگوں کا پاکستان کے ساتھ رہا،
اور جو جدوجہد رہی بالخصوص ہماری لیڈرشپ کی، اس میں سردار محمد ابراہیم خان صاحب، سردار عبدالقیوم خان صاحب، کے ایچ خورشید صاحب، اس کے بعد آج ہم جس طرح کی چیزیں جس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، معذرت سے ہم سب اس میں شریک ہیں، ہم لوگوں کی وہ ذمہ داری ہم پوری نہیں کر سک رہے۔ سیاسی جماعتوں کا جو کام تھا، میں آپ کو پھر سے کہوں گا، جو ہم نے پچھلے 3 سال کا عمل دیکھا، یہ پہلے آزاد کشمیر کی ماضی میں ایسی چیزیں ہم نے کبھی نہیں آتے ہوئے دیکھی، لیکن آج اتنی غیر سنجیدگی ہے اور دلچسپی کسی چیز کی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات رکھوں گا کہ ایک وفاقی وزیر ہے، وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ 12 سیٹیں لے کے آئیں گے، ہم حکومت کریں گے آزاد کشمیر پہ۔ ہم پھر سے آپ کے سامنے باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے، یہ یو این ریزولوشنز پہ، جب ہم 19 جولائی کا آپ کو سامنے بات رکھتے ہیں، یو این ریزولوشنز کی جب بات کرتے ہیں تو ان کو رائے شماری کی بات کرتے ہیں، جب ہم دونوں اطراف میں 5 اگست 2019 کے بعد جو عمل رہا آزاد کشمیر میں، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں ہم لوگوں کا کیا موقف رہا، ہم لوگوں کا کس طرح کا احتجاج رہا، ہم لوگوں نے اس پہ کتنی آواز اٹھائی، وہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر بالخصوص آج جو صورتحال بن گئی ہے وہ دونوں اطراف میں، اس چیز کا صرف اور صرف ہندوستان کو فائدہ ہے، اور کسی کو اس وقت آزاد پاکستان یا دنیا میں اس چیز کا نقصان نہیں ہوا جتنا فائدہ اس وقت ہندوستان کو اس چیز کا ہوا۔ اور پھر پچھلے 2 مہینے میں جو پاکستان کا جو ایک بڑا اہم کردار رہا پوری دنیا کی، جب انہوں نے ثالثی کی، اتنا بڑا اہم اس موقع پہ جب اس طرح کی صورتحال سامنے آئی، یہ افسوسناک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کی آزاد کشمیر کی ذمہ داری تھی کہ ان چیزوں کو دیکھتے اور ان چیزوں کا حل نکالتے۔ میں آپ کو پھر سے کہوں گا، یہ غیر سنجیدہ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے 48 ووٹ دیے، کوئی 36 ووٹ دیے۔ جو وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم ہے، وہ اس کمیٹی کا ممبر بھی رہ چکے ہیں ایز اے وزیر، ابھی وہ وزیر اعظم ہے، وہ ایک دن ان کے ساتھ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم وہ پتے نہیں جو گر جائیں ہواؤں سے، ان آندھیوں سے کہہ دو کہ اپنی اوقات میں رہیں۔ انتہائی قابل احترام دوستو، عزیزو، اور بالخصوص میڈیا کے جو یہاں پہ ذمہ داران تشریف فرما ہیں، آج کی یہ پریس کانفرنس آزاد کشمیر کے جو موجودہ کشیدہ حالات ہیں اس تناظر میں یہاں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں بانی آزاد کشمیر سردار محمد ابراہیم خان مرحوم کی جلائی گئی شمع، اور پھر سردار خالد ابراہیم خان مرحوم کی 40 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی جو مارج وجود میں آئی، اس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ مخاطب ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے مرکزی صدر شیخ فضل کریم ایڈوکیٹ صاحب، اور ان کے ساتھ شیخ فضل کریم ایڈوکیٹ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرکزی سیکرٹری جنرل جموں کشمیر پیپلز پارٹی غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے پوتے اور سردار خالد ابراہیم خان صاحب کے فرزند ارجمند سردار اسد ابراہیم خان صاحب، اور ان کے ساتھ مرکزی سیکرٹری اطلاعات سردار نوید حیات خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اور آج کی جو موجودہ صورتحال ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس حوالے سے تفصیلاً جو ہے وہ صدر جماعت اور سیکرٹری جنرل آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اراکین پریس کلب اسلام آباد، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے چند باتیں کر سکیں۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر جموں کشمیر پارٹی نہایت ہی پریشان ہے اور اس کا پرامن حال چاہتی ہے۔ تو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں یا جو بھی جموں کشمیر پارٹی کا لائحہ عمل ہے اس کے بارے میں مرکزی سیکرٹری جنرل جناب اسد ابراہیم صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کا، صحافیوں کا بہت شکریہ کہ آج وہ اس نوٹس پہ ہماری بات سننے کے لیے سب اکٹھے ہوئے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں۔ جس طرح ساتھیوں نے اور صدر صاحب نے ذکر کیا کہ موجودہ صورتحال پہ ہم آج اپنا موقف رکھنے آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں، تو جو شروعات ہم نے پچھلے 5 تاریخ کے بعد سے جو معاملات ابھی تک 16-17 دن میں دیکھے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو میڈیا سے اب چھپی ہوئی نہیں ہے، ساری چیزیں واضح ہیں۔ میں
जम्मू कश्मीर पार्टी का आपके सामने मौक़िफ़ रखूँगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जिस क़यादत और जिस नज़रिए से आपके सामने चलती आई है और अपना एक सियासी मौक़िफ़ लेके चल रही है, मैं आपको फिर से याद दहानी भी कराऊंगा और अपनी बात वाज़े तौर पे आप लोगों के सामने रखेंगे कि 19 जुलाई 1947 आबी गुज़र श्रीनगर में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब बानी सदर आज़ाद कश्मीर के घर में करारदाद इलाके पाकिस्तान पास हुई। ये वो करारदाद है जिसने तयन किया था कि पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान के साथ हमने इलाक़ किया। आज़ाद कश्मीर के ख़ित्ते के जितने अवाम थी उस वक्त उनकी जो स्ट्रगल थी, उनका जो मौक़िफ़ था, जो सियासी उस वक्त जो बुनियाद रखी गई वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ की रखी गई। और आज जब हम इस तरह की सूरत हाल देखते हैं आज़ाद कश्मीर में, तो हमें तो बड़ा अफसोस भी होता है कि जो आज़ाद कश्मीर के ख़ित्ते से बिलखुसूस पुंछ से जो तहरीक शुरू की गई सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की क़यादत में, आज हम इस 78 साल के बाद जो सूरत हाल वहाँ देखते हैं उस पर हमें तफशीश भी है। और मैं समझता हूँ कि जो पिछले 5 साल में, बिलखुसूस जो पिछले 5 साल में जो एक सियासी अमल जो रहा, जो 4 हुकूमतें वहाँ पे बदली, उस पर हमें एतराज़ भी रहा और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर पार्टी का इसमें कोई हिस्सा इस हिस्से में नहीं रही, इस 4 वज़ीर आज़म जो आए। अब सबसे पहले तो हम जो अमवात हुई 5 तारीख से लेके अब तक दोनों तरफ में फोर्सेस की और जो हमारे वहाँ के जो हमारे भाई हैं उन सब से ताज़ियत भी करते हैं सारी अमवात की। और जो 5, 8, 10 दिनों में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उन पे हमारी जो हमारी राय है, जो हम लोगों की तफ्तीश है, वो ज़रूर आप लोगों के सामने रखेंगे कि बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर का जो ख़ित्ता है उसमें जो मूवमेंट रही, जो सियासी जमातों की मूवमेंट रही और जो जम्मू कश्मीर पार्टी का इस सारी सूरत हाल में एक मौक़िफ़ रहा। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक रियासती जमात वजूद में आई 1992 में, और उसके बाद से जो हमारी लीडरशिप का और जो हमारा किरदार रहा वो उसकी मिसाल हम सब के सामने है कि जो हमारी लीडरशिप का मेरिट के हवाले से, असूल के हवाले से और बिलखसूस कश्मीर के तशक्कुस के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के तशक्कुस के हवाले से और हमारी तारीख़ के हवाले से चीज़ों को, तो उसमें आइनी चीज़ों का भी हवाला दिया गया। उसमें 12 सीटों का मैं आपके सामने बात रखूँगा। 74 के एक्ट की बात की जा रही है, माहदा कराची की बात की जा रही है। मैं आप लोगों के सामने कहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है वो आइनी और जदोजहद में, जमहूरी जदोजहद में यकीन रखती है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आज की जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की उस पर आती है। वो उसकी वजूहत हैं। आपने पिछले 3 साल में जब से कमेटी वजूद में आई और आटे बिजली से मामलात शुरू हुए जो उनके आखिर में तस्लीम किए गए, बिजली भी सस्ती की गई, आटा भी सस्ता किया गया, उसके बाद का जो अमल है हम सब को उस चीज़ से वाकिफ़ होना चाहिए कि मेहरबानी से ज़रा खामोशी इख्तियार करेंगे। जो हमारी जदोजहद इसकी रही, काइंडली अगर ज़रा सी साइलेंस रखेंगे। आप जो जदोजहद रही उसमें जो हुकूमतों, जो 4 हुकूमतें बदली, एक वज़ीर आज़म है जो 48 वोट लेता है 53 के हाउस से, दूसरा वज़ीर आज़म आता है वो 36 वोट लेता है। ये जो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में और जो उनकी जो शाखें हैं जो आज़ाद कश्मीर में है, उनका जो अमल है वो आज हमारे सामने है। आप अंदाज़ा करें कि ये एक दूसरे की मुखालफत करते आ रहे हैं। जो पाकिस्तान में इनकी सूरत है वो आज़ाद कश्मीर में ये साथ है। 48 वोट 53 के हाउस में से 48 वोट दिए जा रहे हैं एक वज़ीर आज़म को, और उसके बाद ये सारी जो कमेटी के मायदे किए गए, जो उनसे मुज़ाकरात किए गए, वो इन 2 हुकूमतों के ऊपर मैं समझता हूँ ये जो 2 वज़ीर आज़म आखिरी थे, 3 वज़ीर आज़म थे, ये इनकी ज़िम्मेदारी थी इन चीज़ों को इनके साथ ये मायदे भी करते रहे। और उसके बाद एक यकदम कोई ऐसे शवायद ये जो जहाँ तक हमें बताए जाते हैं जो आवाम के सामने आने चाहिए कि उस पर कहा गया कि ये इनको दहशतगर्द करार दिया गया, काला दम करार दिया गया। और 5 दिन का 30 तारीख, आखिरी महीने की 30 तारीख को इन्होंने मायदा किया और 5 तारीख को उसको काला दम करार दे के वहाँ की सारी जो आपका नेटवर्क था वो बंद किया गया और उसके बाद एक कार्रवाई शुरू की गई। मैं आपको फिर से कहूँगा, जो बयानिया एक्शन कमेटी लेके चल रही है,
جو لوگ ان کے ساتھ، جو عوام جس تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، ان کا ایک اور ایک مقصد تھا اپنے بنیادی حقوق کے لیے نکلنا. جو بات آج رکھی جا رہی ہے سامنے، اس کو پاکستان مخالف بیانیہ جو بنایا جا رہا ہے، جو ان کی تقریروں سے پتہ چلتا ہے، جو آج وہ دھرنے میں بیٹھ کے جو تقریریں کرتے ہیں مخالف بیانیہ بنا رہے ہیں، اس کی ہم بالکل اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اسے مذمت کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو ایک بات کا احساس ہونا چاہیے، جو یہ پچھلے 2 سال میں، پچھلے سال بھی 13 بات ہوئی، آج ہم میں جو ایگزیکٹ کاؤنٹ نہیں پتہ، لیکن جو دونوں طرف سے ہم بات ہوئی ہیں، اس کا ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جانی نقصان سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے. اور پھر جو پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے بیچ میں ایک دوری پیدا ہو گئی ہے ان کچھ عرصے میں، اس کی ذمہ دار آج ہم کس کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ جو ہم بات ہوئی ان کی ذمہ داری کون لیتا ہے آج؟ میں آپ کے سامنے واضح ایک موقف رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی، میں نے آپ کو جیسے کہا 19 جولائی کا جب ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20 دن پہلے پاکستان کے ساتھ علاقے کا فیصلہ کیا. ہم لوگوں نے اپنی جو ہماری تحریک تھی وہ ہم نے خود شروع کی اور ہم پاکستان کے ساتھ یقین، ہم تو پاکستان کو جب ہماری قیادت یا جو ہمارا عمل رہا ہے یا جو ہماری سیاسی جو جد و جہد ہے، اس میں بہت واضح موقف رکھا کہ جو تسلسل آزاد کشمیر کے لوگوں کا پاکستان کے ساتھ رہا اور جو جد و جہد رہی بالخصوص ہماری لیڈرشپ کی، اس میں سردار محمد ابراہیم خان صاحب، سردار عبدالقیوم خان صاحب، ٹی ایچ خورشید صاحب، اس کے بعد آج ہم جس طرح کی چیزیں جس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، معذرت سے ہم سب اس میں شریک ہیں، ہم لوگوں کی وہ ذمہ داری ہم پوری نہیں کر سک رہے. سیاسی جماعتوں کا جو کام تھا، میں آپ کو پھر سے کہوں گا، جو ہم نے پچھلے 3 سال کا عمل دیکھا، یہ پہلے آزاد کشمیر کی ماضی میں ایسی چیزیں ہم نے کبھی نہیں آتے ہوئے دیکھی، لیکن آج اتنی غیر سنجیدگی ہے اور دلچسپی کسی چیز کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات رکھوں گا کہ ایک وفاقی وزیر ہے، وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ 12 سیٹیں لے کے آئیں گے، ہم حکومت کریں گے آزاد کشمیر پہ. ہم پھر سے آپ کے سامنے باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے، یہ یو این ریزولوشنز پہ، جب ہم 19 جولائی کا آپ کو سامنے بات رکھتے ہیں، یو این ریزولوشنز کی جب بات کرتے ہیں تو ان کو رائے شماری کی بات کرتے ہیں. جب ہم دونوں اطراف میں 5 اگست 2019 کے بعد جو عمل رہا آزاد کشمیر میں، وہ ہمارے سامنے ہے. اس میں ہم لوگوں کا کیا موقف رہا، ہم لوگوں کا کس طرح کا احتجاج رہا، ہم لوگوں نے اس پہ کتنی آواز اٹھائی، وہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. اور پھر بالخصوص آج جو صورتحال بن گئی ہے وہ دونوں اطراف میں، اس چیز کا صرف اور صرف ہندوستان کو فائدہ ہے اور کسی کو اس وقت آزاد پاکستان یا دنیا میں اس چیز کا نقصان نہیں ہوا جتنا فائدہ اس وقت ہندوستان کو اس چیز کا ہوا. اور پھر پچھلے 2 مہینے میں جو پاکستان کا جو ایک بڑا اہم کردار رہا پوری دنیا کی، جب انہوں نے ثالثی کی، اتنا بڑا اہم اس موقع پہ جب اس طرح کی صورتحال سامنے آئی، یہ افسوسناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کی آزاد کشمیر کی ذمہ داری تھی کہ ان چیزوں کو دیکھتے اور ان چیزوں کا حل نکالتے. میں آپ کو پھر سے کہوں گا، یہ غیر سنجیدہ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے 48 ووٹ دیے، کچھ 36 ووٹ دیے. جو وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم ہے، وہ اس کمیٹی کا ممبر بھی رہ چکا ہے ایز اے وزیر، ابھی وہ وزیر اعظم ہے. وہ ایک دن ان کے ساتھ